أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. یہ ایک آیت مبارکہ ہے سورہ توبہ کی 11واں سپارہ ہے، آیت نمبر 101 ہے 101. اور تمہارے پاس یا اور تمہارے آس پاس یعنی ارد گرد جو دیہاتی ہیں ان میں بعض منافق ہیں اور بعض اہل مدینہ میں بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں. اے نبی آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم جلد انہیں دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائیں. یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلوات اللہ وسلامہ علیہ کو مطلع فرمایا ہے کہ مدینے کے گرد و نواح کے قبائل عرب میں بلکہ خود اہل مدینہ میں بھی کچھ لوگ منافق ہیں. پہلے اعراب بدوی منافقین کا ذکر فرمایا ہے، پھر اعراب میں سے مخلصین کا ذکر کیا، تذکرہ کیا. ان کے بعد سابقین مہاجرین و انصار اور ان کے پیچھے آنے والے صاحب احسان لوگوں کو خوشخبری دی اور ان کے لیے بلند مراتب کا بیان فرمایا. ان کا تذکرہ سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات میں بھی فرمایا ہے. اب ان یعنی آپ کہیں ضمنی مباحث کے بعد پھر منافقین کے ایک گروہ کا ذکر فرمایا جو مدینے اور اس کے ماحول میں رہتے ہوئے اپنے نفاق پر کیا تھے، نفاق میں مرادو، وہ اس میں اتنے ماہر کہیے اتنے ماہر و مشاق ہو گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی فہم و فراست نہ کوئی عقل کا دعویٰ کر سکتا ہے. یہ تو سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ نبی سے بڑی عقل تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فہم و فراست میں کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. تیز ترین فراست اور قوی ترین اندازے کے باوجود ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہیں پہچان سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا کہ آپ نہیں جانتے. لا تعلمون، ان لوگوں کو آپ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کے بتائے سے تو جانتے ہی ہیں، یہ تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے، وحی الہی کی سے تو جانتے ہی ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا اپنے قیاس سے اندازہ لگا لینا کہ یہ شخص کیسا ہے. تو کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے کہ جن کو اندازے سے جانا جاتا تھا کہ یہ منافق ہیں، لیکن ایک طور پر آپ جیسے کہیں نا کہ ایک خاص کرتے کہ نہیں یہ شخص منافق ہی ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے نا. کسی کو ایسے ہی کافر کہہ دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے. ایسا تو نہیں کہہ سکتے نا آپ، جب تک کہ آپ اس کا کھلا ہوا کفر نہ دیکھ لیں، کھلا ہوا شرک نہ دیکھ لیں، جب تک کہ اس کا آپ کھلا ہوا نفاق نہ دیکھ لیں، ایسے تو آپ نہیں کہہ سکتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نہیں جانتے. ابھی اور ترجمے بھی آپ کو ہم دکھا دیں گے. اچھا، ایک بات یہ ہے کہ جن روایات میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض منافقین کے نام بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیے تھے، تو وہ اس آیت مبارکہ کے منافی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان تمام کو نہیں جانتے. ٹھیک ہے، گویا آپ بعض منافقین کو جانتے تھے، بعض کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی خبردار کر دیا تھا، بتا دیا تھا، اور بعض کو نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کا حال جانتے ہیں، سب کو جانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے ہیں جس کو اللہ نے بتایا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا بھی اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو چاہا علم دیا، اور اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، اس کا بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر باطن، کھلا چھپا، اندھیروں کا اجالوں کا سارا کچھ اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں. مفسر ہیں ضیاء القرآن کے پیر محمد شاہ، وہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ مردوں کا معنی ہے پختہ ہو جانا، یعنی نفاق کی جڑیں ان کے دلوں میں گہری چلی گئی ہیں اور ان کے طائب ہونے کی اب کوئی توقع نہیں ہے. یعنی وہ اتنے ماہر منافق ہیں کہ اپنی بد باطنی اور دلی خباثت کو کسی طرح ظاہر نہیں ہونے دیتے. کوئی بڑے سے بڑا زیرک بھی اس پر مطلع نہیں ہو پاتا. اور تو اور آپ بھی اپنے نفس کی صفائی اور فراست کی تیزی کے باوجود اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر انہیں نہیں پہچان سکتے. ہاں، اللہ تعالیٰ سے ان کی فریب کاریاں پوشیدہ نہیں، اور انہیں 2 عذاب دیے جائیں گے، 2 عذاب ان کو دیے جائیں. سنعذبہم مرتین، تو ایک تو دنیا میں غم و تفکر فکر مندی کا عذاب جس میں منافقین ہمیشہ مبتلا رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں ارشاد فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم، فرمایا کہ وہ ہر لمحہ اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتے ہیں، ہر بلند آواز کو اپنے خلاف گمان کرتے ہیں. اور پھر یہ رسوائی بھی کہ کفار اور مسلمانوں میں انہیں
ان لوگ اپنا سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ اور مرنے کے بعد قبر کے عذاب کو دوسرا عذاب فرمایا۔ مرتين سے مراد موت کے وقت فرشتوں کی مار ہے۔ مرہ میں نے بتایا تھا نا، مرتن ایک مرتبہ کو کہتے ہیں نا، ایک دفعہ، ایک بار، ایک مرتبہ۔ مرتين یا مرتان 2 مرتبہ ہے نا، الطلاق مرتان۔ اور سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یضربون وجوہہم وادبارہم، ادبار یعنی پیٹھ کو کہتے ہیں نا، وہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوں گے، پھر قبر کا عذاب اس کے بعد کیا ہے؟ عذاب عظیم سے مراد جہنم کا عذاب ہے۔ مرتين کا معنی بار بار بھی آتا ہے، جیسا کہ فرمایا ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، کرتين۔ سورہ ملک میں آپ پڑھتے ہیں کہ پھر بار بار نگاہ لوٹا، نظر ناکام ہو کر تمہاری طرف پلٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ اب یہ ترجمہ ہے احمد رضا کا، یہ بھی دیکھ لیجئے، انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے، لا تعلمهم نحن نعلمهم، تم انہیں نہیں جانتے۔ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ہم انہیں جانتے ہیں، نحن نعلمهم، ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں۔ اب یہ سورہ محمد ہے، آیت نمبر یہ 30 ہے، اور اگر ہم چاہیں تو تمہیں ان کو دکھا دیں کہ تم ان کی صورت سے پہچان لو، اور ضرور تم انہیں بات کے اسلوب سے پہچان لو گے۔ کس طرح پہچان لو گے؟ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ، تعارف ہو جائے گا ضرور ان کا، کس طرح سے؟ فی لحن القول، جو ان کا لحن ہے، انداز گفتگو ہے، اس سے ان کو پہچان لو گے، اور اللہ تمہارے عمل جانتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں ان نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کے ساتھ وہ پہچانے جا سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ متعین طور پر تمام اہل نفاق اور شک کو جانتے ہیں۔ آپ کو معلوم تھا کہ اہل مدینہ کے بعض لوگوں میں سے منافق بھی ہیں، اور آپ انہیں صبح و شام دیکھتے بھی تھے۔ مسلم شریف میں ہے، امام مسلم نے عمار بن یاسر کی روایت کو بیان کیا ہے کہ مجھے حذیفہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں میں سے 12 منافق ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، بلکہ اس کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس جائے۔ فرمایا ان میں 8 کے لیے تو تمہارے بجائے طبیلہ ہی کافی ہوگا، اور یہ کیا ہے؟ یہ جہنم کی آگ کا ایک ایسا انگارہ ہوگا جو ان کے کندھوں کے درمیان ظاہر ہوگا، حتیٰ کہ ان کے سینوں میں پیوست ہو جائے گا۔ اب تفسیر عبدالرزاق کے حوالے سے ہم آپ کو ایک حدیث شریف سناتے ہیں جو اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے ہے کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں یہ جاننے کا تکلف کرتے ہیں، لوگوں کا حال معلوم کرنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں جنت میں ہے، لوگوں کے متعلق باتیں کرتے ہیں نا، فلاں جنتی ہے، فلاں تو ایسے عمل ہے، وہ دوزخی ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں جنت میں ہے اور فلاں جہنم میں ہے۔ لیکن جب آپ ان میں سے کسی ایک سے خود اس کے اپنے بارے میں پوچھیں تو وہ کہے گا کہ مجھے معلوم نہیں، اپنے بارے میں اس کو نہیں پتا، لیکن دوسرے کے بارے میں حال و احوال کر کتنا اہتمام ہے کہ مجھے نہیں معلوم اپنے بارے میں۔ حالانکہ اللہ کی قسم لوگوں کے احوال کی نسبت تو اپنے بارے میں کوئی بھی ہو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اور تم ایسی بات کا بوجھ اٹھا رہے ہو جس کا بوجھ تو انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی نہیں اٹھایا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا بیان ارشاد فرمایا، وما علمی بما کانوا یعملون، اور مجھے کیا معلوم جو وہ کرتے ہیں، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ، اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ یہ سورہ ہود ہے، اور جو نوح علیہ السلام کا بیان ہے وہ سورہ شعراء میں ہے۔ اور آگے حدیث کا مزید حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں دوسروں کی فکر سے زیادہ اپنی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے لیے زیادہ فکر مند رہنا چاہیے، یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اچھا ایک چیز یہاں دیکھیں سبق میں کیا ملتا ہے، اس آیت مبارکہ سے آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ہمیں تو سبق ہی ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نفاق سے پاک کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم عالم الغیب یا علام الغیوب ثابت کر دیں گے تو گویا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھا دیں گے، اور اگر ہم اتنا ہی رکھیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے تو شاید ہم نے کچھ شان میں کمی کر دی۔ اس لیے لوگ اس آیت میں بھی
اپنی منمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور منمانی تعویلات بھی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ نہیں، جس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی اس وقت آپ کو علم نہیں تھا، پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم دے دیا تو آپ کو سب کچھ علم تھا. تو بہرحال لوگ خواہ کی بات کرتے ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی جب آپ کہتے ہیں نا تو ان کی شان ویسے ہی بلند ہو جاتی ہے. نبی کوئی عام بندہ تو نہیں ہے نا، نبی تو نبی، آپ نے کہی دیا نبی. جب آپ کہتے ہیں رسول، آپ نے کہا رسول، اتنی بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے. کوئی عام بندہ اگر اپنے آپ کو رسول کہہ دے تو کیا ایکسیپٹیبل ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا پورٹ فولیو ہے اللہ کی طرف سے، بہت بڑا عہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دیا ہے. ان کی شان کا آپ اندازہ لگائیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، ان کو بہت ساری خبریں دی جاتی ہیں، علوم دیے جاتے ہیں، ان کو ہادی بنایا جاتا ہے اپنی امت کا. کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام عرب اور عجم کے تمام ہادی بن کر آئے. تو اس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو جو اللہ نے بڑھا دیا، بلند کر دیا، سو کر دیا. آپ نہ شان کو بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں. آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو وہی رکھ کے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. آپ کی شان تو ویسے ہی بلند ہے. ہم بس من و مان لیں. ہمارا عام لوگوں کا، امتیوں کا یا بندوں کا کام کیا ہے کہ جو آپ سے کہا گیا ہے اتنی بات مان لیجئے، اتنی بات کو قبول کیجئے، اسی پر عمل کیجئے، اور بس. اور بیجا اور فضول اور بے ضرورت سوالات سے بھی بچیے، بے ضرورت باتوں سے بھی بچیے، بلا ضرورت تکرار سے بھی بچے، بحث مباحثے سے بھی بچے. آپ کا اس میں کیا کام ہے؟ کیا کارنامہ آپ انجام دیں گے؟ کوئی بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ یا تو پھر جاننے والے سے پوچھ لیجئے کہ جس کو پاس علم ہے، جس کو پتہ ہے، جس کو معلوم ہے، اس سے آپ پوچھ لیجئے. اور اگر کوئی ایسا نہیں ملتا تو آپ سکوت کر لیں، خاموش ہو جائیں کہ اگر اللہ نے بیان کیا ہے، ہم اپنے مالک پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ کوئی بہتر ہی بات ہوگی. آپ ہماری سمجھ اتنی نہیں ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو یہ ہمارے اپنے سمجھ کا ہی قصور ہو سکتا ہے. اور اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی سے رجوع کر لیں کہ ہاں میں نے یہ غلط سمجھ لیا تھا، بعد میں آپ کو پتہ چلا، تو پھر آپ نے اپنی غلطی سے کیا کیا؟ رجوع کر لیا. آپ لوٹ آئے، واپس کے نہیں بھائی میں نے غلط سمجھا تھا، یہ بات یوں نہیں تھی، یوں تھی. تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی، آپ کو موقع دیا کہ آپ نے اپنی بات سے رجوع کر لیا، آپ واپس آ گئے، ورنہ اسی حال میں اگر مر جاتے تو کیا ہوتا. تو یہ ہمارے لیے سبق ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر سمجھ نہیں آئے تو ہم وہاں پر خاموشی اختیار کر لیں، اور بہت بہتر ہے کہ جو بات سمجھ آ رہی ہے اس پر عمل کریں، جو بات سمجھ نہیں آ رہی اس کو وہیں پر چھوڑ دیں. جب کوئی ایسا بندہ مل جائے جس سے پوچھ کر تسلی اور تشفی کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور خاموش ہو کر بیٹھ رہے ہیں. ایمان رکھیں کہ ہاں سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے حق اور سچ ہے. اور ہمارے لیے ایک سبق اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کوئی قصور ہو گیا انجانے میں، جس کو ہم نہیں بھی جانتے، تو آپ معاف کر دیں. اور جو جانتے ہیں تو ظاہر ہے اس کو جاننا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قصور ہوا ہے تو آپ مجھے معاف کریں. مرادو یہ جو سیغہ ہے نا، یہ بھی ہمیں ایک سبق دے رہا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ سیغہ اگر آپ غور کریں قرآن مجید میں شیطان کے لیے بھی آیا ہے. پتہ ہے منافقوں کے لیے تو آیا ہی ہے جو نفاق پر ہیں، شیطان کے لیے بھی آیا ہے، سرکشی کے لیے بھی آیا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں یہ چیز ہمارے اپنے اندر تو نہیں ہے، کہیں ہم تو ایسے سرکشی نہیں کر رہے ہیں، ہم سرکش تو نہیں بن گئے، کہیں ہم تو نفاق میں نہیں ڈٹ گئے، اڑ گئے ہیں. ہمیں اپنے لیے دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے لیے فکر مند ہونا چاہیے. تو یہاں پر اگر آپ یہ معنی دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا، یہ کوئی شخص اگر سرکش ہو جاتا ہے نا تو اس کو بھی کہہ دیتے ہیں مارد. پتہ ہے مارد. اور شیطان کو بھی مرید اور مارد کہا جاتا ہے. دیکھیے یہاں پر کیا ہے، من کل شیطان مارد، سرکش. ترجمہ بھی دیکھ لیں، شیطان سرکش سے کیا ہے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انتظام فرمایا ہے، اور شہاب ثاقب سے اس کے یعنی روشن انگارے سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا، وحفظا من کل شیطان مارد. تو یہاں پر آپ نے کیا سمجھا؟ شیطان کے لیے بھی مارد کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، کیونکہ وہی مرض ہوا، اسی سے ہے. ایمان پر قائم رہنا، اپنے آپ کو نفاق سے بچائے رکھنا، ہر طرح کے فریب سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا بہت مشکل کام ہے. منافق بننا تو بہت ہی آسان بات ہے، اور اکثر لوگ منافق بن بھی جاتے ہیں، دنیا کی رنگینیاں ہیں ایسی. لیکن منافقوں کا معاملہ یہ ہے کہ منافق جو بمجبوری شریک اہل ایمان تھے، انہی ہیلے بہانوں سے دمادم اب ریزہ تھے. منافق کو نہیں توفیق ملتی نصرت دی کی، منافق کو نہیں توفیق ملتی نصرت دی کی، کہ اس راستے میں خطرے دیکھتی ہے آنکھ بد ان کی. مسلمان ہے وہی جو دین پر قربان ہوتا ہے، مسلمان ہوں یہ کہہ لینا بہت آسان ہوتا ہے، مسلمان ہوں یہ کہہ لینا بہت آسان ہوتا ہے. جو سختیاں بیان ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں، جو بدنی زندگی میں،
تو وہ منافقوں کے لیے سہنا کوئی آسان نہیں ہوتا. منافق کے لیے یہ سختیاں سہنا بہت مشکل، بوقت امتحان ثابت قدم رہنا بہت مشکل. منافق جو بہر صورت شرنگیزی پہ عامل تھے، منافق جو بہر آئینہ ہر فتنے میں شامل تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے نفاق اور فتنوں سے بچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھا، سچا اور پاکیزہ مسلمان بنائیں، اور ہمیں قرآن مجید سے اپنا سبق لینے کی توفیق دے، اور ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کے نفاق سے بچنے کی توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ.